ایران پر امریکی حملوں کی ایک اور لہر، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ خوزستان، جاسک اور بوشہر میں بھی بارود کی برسات ہوئی ہے۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا یہ الزام ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی طیاروں نے ایرانی کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون کو مار گرایا۔ کارروائیوں کا مقصد اپنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سچویشن یعنی بہت ٹینس چل رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فلوئڈ سی سچویشن ہے۔ حملوں کی ہدایت امریکی کمانڈر ان چیف نے دی اور ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ماشہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کارروائیوں کا اور دونوں طرف سے حملوں کا وہ جاری ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب ایران کا بھی نیلے پر دہلا اور حملوں کے جواب میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ کویت میں سائرن بج اٹھے، جبکہ خلیجی خطے میں موجود دیگر مقامات پر بھی امریکی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ اور پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر اپنا ہرمز بند کرنے کا ایک تو وہ دعویٰ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہفتے کو مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع اپنا ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، لیکن امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی ساری جو کوششیں ہیں وہ ناکام بنا دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تبادلہ ہے نا سخت جملوں کا، وہ دونوں جانب سے ہے۔ اب ایک جانب ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کی جانب سے دعویٰ ہے، دوسری جانب امریکی صدر نے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران گزشتہ روز ڈیل پر راضی ہو گیا تھا، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات امریکی صدر نے کی ہے، لیکن بیمار ذہنیت کے لوگوں نے کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ اور انہوں نے بیسکلی یہ جو بات کی ہے وہ NBC کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی وہ ہمارے لیے بہترین تھا۔ جہاز پر حملے کے بعد ہم نے ایران پر زبردست بمباری کی، اور امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنا ہرمز کھلی ہے، جبکہ ایکزیوس نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ ایکزیوس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 20 تجارتی جہاز آبر ہرمز سے گزرے۔ کئی جہازوں نے امریکی رابطے کے بغیر بھی گزرگاہ عبور کی۔ جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ ایران کشیدگی نے ایک بار پھر سے تیل کی قیمتوں کو پھر جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے، پھر چنگاری دکھا دی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل 3% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اور برطانوی کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ $78.6 فی بیرل، جبکہ امریکی کروڈ آئل کے $73.77 بیرل پر سودے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھا تھا، جنگ کے جو بادل تھے وہ چھائے ہوئے تھے، تو تب بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے جب پاکستان نے پیس ٹاک کرایا اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تو تیل کی قیمتیں نیچے، اب پھر سے چونکہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ رفٹ شروع ہو گئی ہے اور جو ہے وہ لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے، تو دوبارہ سے جو ہے وہ تیل قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں نا سچویشن تو یہی ہے کہ پاکستان چونکہ ایک میڈیٹر کا رول نبھا رہا ہے، تو پاکستان نے بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اب سوال تو یہاں پر یہی ہے کہ پاکستان اپنا رول نبھا رہا ہے، دیگر ممالک بھی یہی توقع کر رہے ہیں، لیکن معاملات کو سدھارا کیسے جائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور ہیں کے ماہر ہیں ڈاکٹر وقاص بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویری گڈ مارننگ، اور بڑا ہی اہم، بڑا ہی ضروری ہم سمجھتے ہیں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا اس لیے تھا کیونکہ آپ کافی بصیرت رکھتے ہیں، ماہر عالمی امور ہیں۔ سر تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا یہ معاملات آگے کس جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور کیونکہ دیکھیں پاکستان تو یہ چاہ رہا ہے کہ ایک پراپر سفارتکاری کے تھرو معاملات حل ہوں، میمورنڈم بھی سائن ہوا، لیکن پھر کچھ خاص اس کا جو حل ہے وہ نکل نہیں رہا۔ تو تنازعات کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے پھر آپ کے نزدیک؟ تھینک یو سو مچ فار یور انویٹیشن۔ دیکھیں جب یہ ایشوز جو انٹرنیشنلی اسٹیٹس کو یا گلوب کو افیکٹ کرتے ہیں تو ان ایشو کو یا ریزالو کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ایران اور US کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سے 45 سال ہو گئے اس ایشو کو جو ہے وہ چلتے ہوئے۔ تو جس میں کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے ایک ٹگ آف وار ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایرانیانز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس 21 سینچری میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ لازم نہیں تھا کہ ایک سٹیٹ جو پاورفل تھی وہی ون ون سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جاتی۔ یہاں پہ ایرانیانز جو ہیں وہ ہمیں لٹل بیٹ اپر سائڈ کے اوپر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا ویپن موجود ہے جس نے
पूरी ग्लोब की इकोनॉमी को जो है वो अफेक्ट कर दिया है। और देखना हमने कल देखा कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो 3 to 9% जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। मीन एक न्यूज चलती है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो क्लोज हो गई है, फौरी तौर पे जो है वो मीन स्टेट की या ग्लोब की इकोनॉमी जो है वो डी रेल होती हुई जो है वो नजर आ रही है। तो जहाँ पे आपने सॉल्यूशंस की बात की, तो सॉल्यूशन देखिए, कभी भी वार जो होती है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस का जो है वो सॉल्यूशन नहीं होती। हमेशा डिप्लोमेसी ही जो है वो सॉल्यूशन होती है, और डिप्लोमेसी के थ्रू ही जो है मामलात को रिजॉल्व किया जाता है। हम इस पूरे क्राइसिस को जो है वो देख रहे हैं, लेकिन हम एक स्टेट जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं जो कि इस पूरी पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है। वो स्टेट ऑफ इसराइल है। इस वक्त स्टेट ऑफ इसराइल के इंटरेस्ट जो हैं वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और अमेरिकन उस वक्त तक जो है वो किसी भी सेटलमेंट के ऊपर नहीं आएंगे जब तक जो है वो इसराइल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। देखिए, इस मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर अमेरिकन इसराइल को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंस 1948 उनकी मिडिल ईस्टर्न फॉरेन पॉलिसी का जो है वो इसराइल एक बहुत बड़ा जो है वो एक टूल रहा है, और उन्होंने इसराइल को जो है वो हर हाल के अंदर जो है वो स्ट्रैटेजिक एज दिया है दीगर स्टेट्स के मुकाबले में इस रीजन में। तो इतनी आसानी से ये चीजें नहीं होंगी। हमने पहले देखा कि एक डील साइन होती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान, विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर बिल्कुल स्टेट्स। बिल्कुल दुरुस्त लेकिन कह रहे हैं पहला वकास साहब। देखिए, जब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं जो पहले एक नेगेटिव होती है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ग्लोब की जो स्टॉक मार्केट है वो फौरी तौर पे डाउन हो जाती है। अगली स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे अभी हमने नाटो सेशन में ब्रिटेन के अंदर देखा कि पहले वो कहते हैं कि डील जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहते हैं कि डील जो है वो अभी कायम है, हम इसको जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर जो है ये वार जो है ये इकोनॉमिक वार है। देखें, इस वक्त इस वार की वजह से सिर्फ यूएस और ईरान ही अफेक्टी नहीं है, इस वार की वजह से पूरी ग्लोब अफेक्टी है, क्योंकि पूरी ग्लोब की सप्लाई एंड चेन जो है वो अफेक्ट हुई पड़ी है। और जब ये सप्लाई एंड चेन जो अफेक्ट हुई पड़ी है, तो इससे कुछ स्टेट्स फायदा ले रही हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट के जो है ये नुकसान के अंदर जो है वो हमें चीज नजर आती है। एक साइड के ऊपर वो स्टेट्स जिनकी मीन इकोनॉमी ही सप्लाई के ऊपर चलनी है, मीन वो जब तक ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा कि उनकी इकोनॉमी डेवलप करे। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया दूसरी से जो है साइड वो पे अफेक्ट हमें हो रही ज्यादातर है। वो स्टेट्स नजर आती है जिनकी कंजम्पशंस के ऊपर जो है मामला चल। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और अभी भी जो सिचुएशन है ना वो बड़ी फ्लूइड है, और बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हल जो है वो जंग नहीं है, हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं, सिफारतकारी है जो कि पाकिस्तान कर एक लंबे अरसे से कर रहा है, बहुत ही कामयाब, बहुत ही शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान कोशिश अभी भी यही है कि मामलात खुश उसलूबी से टेबल पर बैठ कर ही आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर वकास बुखारी साहब।